السلام علیکم. ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آپ نے سن لیا ہوگا کہ بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم کو آج سزائے موت سنائی گئی ہے. ان کی عدم موجودگی میں 2024 کے اگست میں جب بنگلہ دیش میں مظاہرے شروع ہوئے، اپنی انتہا کو پہنچے، 500 افراد کی ہلاکت کے بعد بالآخر حسینہ واجد جو اس وقت وزیر اعظم تھی، وہ ایک ہیلی کاپٹر میں سوار ہو کر اب بھارت چلی گئیں. اس دن سے آج دن تک وہیں موجود ہیں اور جلاوطنی کی یعنی خود ساختہ جلاوطنی کی زندگی گزار رہی ہیں. حسینہ واجد کے دور اقتدار کو اگر ہم دیکھیں تو 1996 سے 2001 تک، پھر 2008 یا 2009 سے 2024 اگست تک ان کا جو دور اقتدار ہے وہ ظلم اور بربریت کی ایک داستان ہے. وہ ایک ڈکٹیٹر تھیں. وہ اپنے سیاسی مخالفین کو کچلنے میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا. درجنوں نہیں سینکڑوں سیاسی مخالفین کو انہوں نے انتقام کا نشانہ بنایا. سینکڑوں افراد کو طویل سزائیں دلوائی گئیں اور درجنوں لوگوں کو، جن میں خالدہ ضیاء کی پارٹی کے لوگ شامل تھے، جن میں جماعت اسلامی کے عمر رسیدہ لوگ شامل تھے، ان کو پھانسیاں تک لگوائیں. یہ ہے ایک مختصر سی تاریخ. مختصر تاریخ تو بہت طویل ہے، لیکن ایک مختصر سا احاطہ، کرکس، خلاصہ یہ جو حسینہ واجد کی بربریت تھی. حسینہ واجد کا ساتھ نریندر مودی نے اس طرح دیا کہ دونوں انتہا پسند رہنما تھے، سیاستدان تھے. حسینہ واجد ایک طرف اپنے ملک میں مسلمان بہن بھائیوں پر ظلم و بربریت کر رہی تھیں، دوسری جانب نریندر مودی بھارت میں مسلمانوں، سکھوں اور کرسچنز پر ان کی جماعت ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑ رہی تھی. تو دونوں میں یہ قدر مشترک تھی. لیکن کہا جاتا ہے کہ کسی بھی برائی کا انجام، اگر آپ برا کام کریں، ظلم کریں، تو بالآخر اس کا انجام بھی برا ہی ہوتا ہے. اور ایک نہ ایک دن یہ تاریخ کا سبق ہے کہ دنیا کے ظالم ترین حکمران ہی نہیں، ظالم ترین عام لوگ جو ظلم کرتے رہے، بالآخر ان کا اسی طرح بھیانک انجام ہوا. ہم انسانی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، مسلمانوں کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو اس طرح کے واقعات سے بھری پڑی ہے. اس کے باوجود ہم سبق حاصل نہیں کرتے. ہر حکمران وقت یعنی وقت کا حکمران یہ سمجھتا ہے کہ وہ تا ابد یعنی ابدی دنیا تک یا جب تک دنیا قائم ہے وہی حکمران رہے گا. اور وہی چارلز جو ڈیگال تھے، جو فرانس کے صدر تھے، انہوں نے ایک مرتبہ کہا کہ دنیا کے قبرستان جو ہیں وہ ناگزیر لوگوں سے اٹھے پڑے ہیں. ہر شخص یہی سمجھتا ہے کہ میں ناگزیر ہوں. بہرحال ان کو گزشتہ سال ہونے والی ہلاکتوں کے جرم میں، بلکہ انسانیت کے خلاف جرائم میں ان کو مجرم قرار دیا گیا. حسینہ واجد کو یعنی کرائمز اگینسٹ ہیومینٹی، ایک انٹرنیشنل کرائم ٹریبیونل وہاں پر قائم کیا گیا، اور اس کے تحت یہ 3 رکنی ٹریبیونل تھا جس میں جج تھے. انہوں نے حسینہ واجد، ان کے دور کے وزیر داخلہ اسد الزمان، اور ان دونوں کو یہ چونکہ مفرور ہیں، ان دونوں کو ان کی عدم موجودگی میں سزائے موت کا حکم سنایا ہے. اور ان کے جو پولیس چیف تھے ان کو تعاون کرنے پر، حکومت سے تعاون کرنے پر یا پروسیکیوشن سے تعاون کرنے پر ان کو 5 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے. اس کے علاوہ حسینہ واجد نے اپنی سزا سے پہلے ایک بیان جاری کیا، آڈیو بیان جاری کیا، جس میں انہوں نے کہا کہ وہ اس ساری چیز کا، یہ جو کچھ ان کے خلاف ہو رہا ہے، اس کا وہ حساب لیں گی اور وہ کسی سے نہیں ڈرتی. وہ جو اس طرح کے بیانات دیے جاتے ہیں، اور انہوں نے یہ عندیہ دیا کہ جلد ہی ان کی جماعت اقتدار میں آ جائے گی یا دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑی ہو جائے گی، کیونکہ ان کے بقول موجودہ حکومت، ڈاکٹر یونس کی حکومت، ان کی جماعت کو ختم کرنا چاہتی ہے، لیکن ان کی جماعت کی جو جڑیں ہیں وہ عوام میں ہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی بڑی ڈیولپمنٹ کے بعد، جبکہ حسینہ واجد کو سزائے موت سنا دی گئی ہے،
کیا وہ بنگلہ دیش واپس آئیں گی یا وہ اس دن کا انتظار کریں گی جس دن ایک مرتبہ پھر بنگلہ دیش میں کوئی انقلاب برپا ہوگا جس کے آثار بظاہر دکھائی نہیں دیتے، کیونکہ اس وقت حسینہ واجد کی عمر بھی 78 برس ہے اور کچھ اطلاعات ایسی بھی ہیں کہ ان کی صحت بھی ویسی نہیں ہے جیسی آج سے 1 یا 2 سال پہلے تھی۔ تو میری یہ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف اور صرف ایک ہے، نہ میں حسینہ واجد کی برائیاں کرنے کے لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، نہ موجودہ بنگلہ دیشی حکومت کی اچھائیاں کرنے کے لیے، لیکن صرف یہ بتانے کے لیے بنگلہ دیش کے لوگوں کو، پاکستان کے لوگوں کو، بھارت کے لوگوں کو کہ اگر آپ اپنے سیاسی مخالفین کو انتقام کا نشانہ بنائیں گے، ان کے کارکنوں کو ظلم و بربریت کا نشانہ بنائیں گے، اپنے سیاسی مخالفین کو محض اس وجہ سے پھانسیاں دیں گے کہ انہوں نے ایک مخصوص وقت میں حالات کے تحت کچھ مخصوص کردار ادا کیا تھا جو کہ اس وقت ان کی سیاسی مجبوری تھی یا ان کے نظریات کی وجہ سے، اگر آپ ان کو سولیوں پر لٹکائیں گے، اگر آپ اپنے سیاسی مخالفین کو احتجاج کی پاداش میں پابند سلاسل کریں گے تو ایسے کام کا نتیجہ وہی نکلے گا جو آپ نے کیا ہوتا ہے، آپ کے سامنے آ جاتا ہے۔ میرا خیال ہے تمام عقل مندوں کے لیے اشارہ ہی کافی ہے کہ کل پاکستان میں آپ دیکھ لیں جو کچھ عمران خان نے کیا، آج عمران خان بھگت رہے ہیں۔ اگر آج کے حکمران عمران خان کے خلاف انتقامی کارروائیاں کریں گے، سیاسی مخالفت یا دشمنی کی بنا پر کارروائیاں کریں گے، تو مستقبل میں اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے خلاف ایسی کارروائی نہیں ہوگی تو یقیناً وہ بھی اسی بینڈ ویگن کا حصہ ہوں گے جو ماضی میں یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے خلاف کوئی کچھ نہیں کر سکتا، لیکن پھر وقت بدلتے دیر نہیں لگتی۔ فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔